السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم مولانا محمد ابراہیم صدیقی صاحب کی دل کی اقسام کی آخری قسط چوتھی قسط لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آؤ تمام ساتھی مل کر سنتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز دوستو، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ وہی آیت ہے جو گزشتہ 4 جمعوں سے میں تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہوں اور اسی پہ ہی بات چل رہی ہے۔ اسی موضوع کا جو موضوع میں نے شروع کیا تھا، آج 4واں جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعوں کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ دل کے 3 قسم ہیں۔ ایک ہے قلب میت، دوسرا ہے قلب سقیم اور تیسرا ہے قلب سلیم۔ قلب میت کہتے ہیں مردہ دل کو، قلب سقیم کہتے ہیں بیمار دل کو، قلب سلیم کہتے ہیں صحت مند دل کو۔ اور تینوں دلوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہی فرمایا ہے۔ مردہ دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں جن کے دل مردہ ہیں وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں پر دل کے اندھے ہیں۔ تو مردہ دل کا ذکر اللہ نے اسی جگہ فرمایا، اور بیمار دل کا ذکر اللہ نے بار بار مختلف جگہوں پہ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن مال اولاد تمہیں کام نہیں آئیں گے، بچے انسان وہی سکے گا جو قلب سلیم لے کر آیا۔ تو تینوں دلوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو ان کا تفصیل میں آپ کو 3 جمعوں کے اندر پہلے بتا چکا ہوں، اور پھر گزشتہ جمعے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا
کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل کے لیے زہر ہیں، زہر، جیسے زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، ایسی چیزیں، ایسے کام ہیں کہ وہ انسان جب کرتا ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے۔ روحانیت کے لیے، اندر کے لیے زہر قاتل ہیں، وہ 4 باتیں۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روحانیت کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، غذا ملتی ہے۔ تو وہ 4 چیزیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا اندر مر جاتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ آپ کو یاد ہے؟ پتہ نہیں۔ پہلے نمبر پہ فضول گوئی، خام خواہ کی گپ شپ، نہ لینا نہ دینا، بس آؤ یار گپ شپ لگاتے ہیں۔ یہ خام خواہ کی گپ شپ بڑی نقصان دہ ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی نے فرمایا من کثر ذنوبہ کان فی النار، جس کے گناہ زیادہ ہوئے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو فضول گوئی یعنی زبان پہ کنٹرول نہ کرنا، یہ انسان کے اندر کے لیے زہر ہے۔ زبان اپنی کنٹرول کے اندر رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ ان 2 کی ضمانت دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے، میں محمد تمہیں جنت میں پہنچانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کوئی آدمی نیک اعمال کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اچانک زبان سے کوئی ایسا بول لیتا ہے، ایسا بول نکال دیتا ہے، ایسے لفظ کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت سے 70 سال دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی زبان جسامت میں اگرچہ چھوٹی ہے مگر گناہ اس کا بہت بڑا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ فضول گوئی، خام خواہ کی گپ شپ، زبان پہ کنٹرول نہ کرنا، یہ انسان کے اندر کو مار دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو انسان کی روحانیت کی موت ہے وہ ہے بد نظری، نگاہ کی حفاظت نہ کرنا۔ جہاں سے اللہ رب العزت نے دیکھنے سے، جس چیز کو دیکھنے سے مالک نے منع کیا، اس سے نہ رکنا، یہ انسان کے اندر کو مار دیتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ نظر، بد نظری، گمراہی کا مین دروازہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا مومنوں کو کہہ دے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے نظر کا ذکر فرمایا یغضوا من ابصارہم، اور آگے فرمایا ویحفظوا فروجہم، یعنی جو بندہ نظر کی حفاظت نہیں کرتا بالآخر نتیجہ شرمگاہ تک جا پہنچتا ہے۔ حدیث میں آیا میرے آقا نے فرمایا من غض بصرہ للہ اورثہ حلاوۃ الایمان یجد فی قلبہ، جو بندہ اپنی نظر کو روک لے اس چیز کے دیکھنے سے جس چیز کے دیکھنے سے مالک نے منع کیا ہے، اللہ اس کو دل کے اندر ایک مٹھاس عطا فرماتے ہیں ایمان کی، جو وہ بندہ خود اسی وقت محسوس کرتا ہے۔ بد نظری ایک ایسا مخفی گناہ ہے کہ ہر بندہ اس کے اندر مبتلا ہے، نیک ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، وہ بھی بد نظری کر لیتا ہے، کیونکہ یہ مخفی گناہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ بزرگ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے نظر کی حفاظت کی انتہائی ضروری ہے۔
بد نظری فساد کا بیج ہے، بد نظری زنا کی سیڑھی ہے، بد نظری سے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے، بد نظری سے قوت حافظہ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے، بد نظری جو کرتا ہے شیطان اس بندے میں امید باندھ بیٹھتا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی میرے داؤ میں آئے گا، اس کی نظریں اٹھ رہی ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی نہ کبھی تو میرے داؤ میں آ ہی جائے گا۔ بد نظری سے بالآخر آدمی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو 4 چیزیں انسان کے اندر کو مار دیتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ، اب یہ دیکھو میں یوں سمجھیں کہ تیسرے جمعے پہ دوہرا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ فضول گوئی، زبان کی حفاظت، دوسرے نمبر پہ بد نظری، اور تیسرے نمبر پہ حرام غذا۔ حرام غذا انسان کے اندر کو مار دیتی ہے۔ حلال کی بڑی فضیلت ہے، حلال رزق تلاش کرنا خود عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، حلال رزق تلاش کرنا ویسے ہی عبادت ہے۔ ایک لکڑہار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر مصافحہ کیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے، ہاتھوں میں چھالے تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس مزدور کے ہاتھ کو پکڑا اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لکڑیاں کاٹا کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، میرے ہاتھ بڑے سخت ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مزدور صحابی کے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، نبوت والے ہونٹ رکھ کر بوسہ دیا اور فرمایا القاسم حبیب اللہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مزدور اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حلال رزق کا اتنا اونچا مقام ہے کہ وہ ہاتھ نبوت والے منہ تک جا پہنچتے ہیں بوسے کے لیے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال غذا اپناؤ، ورنہ اندر مر جائے گا، روحانیت نہیں رہے گی۔ ایک ڈرم ہے، ٹینکی ہے بڑی، اس بڑی ٹینکی کے اندر دودھ پڑا ہوا ہے اور اسی کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ گر جائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ دودھ ناپاک ہے پاک ہے؟ پیشاب کا قطرہ گرنے سے وہ دودھ ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس پیشاب سے کہیں زیادہ نحوست سود کی ہے، سود کی۔ اور ہم سودی کاروبار اپنے پورے لین دین کے اندر، اپنے رزق کے اندر شامل کیے بیٹھے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ پیشاب سے زیادہ بعید ہیں، پیشاب سے زیادہ سخت، پیشاب سے زیادہ خراب اور گندا سود ہے، اور وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ہماری روحانیت کہاں رہے گی؟ غذا کا انسان کے قلب کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر جو بندہ حلال کی کمائی کرتا ہے نا، یہ فطرتی اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، جو بندہ حلال کی کمائی کرے گا وہ حلال کا پیسہ قدرتاً فطرتاً خود بخود نیکیوں پہ ہی لگے گا، اور حرام کا پیسہ حرام پر ہی لگے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مال کے مخرج سے مال کے مدخل کا پتہ لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو بندہ مال خرچ کر رہا ہے نا، اس خرچ کرتے ہوئے مال کو دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں کہ یہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو وہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، اچھے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے تو سمجھ لو حلال سے آیا ہے، تبھی اچھی جگہ پر لگ رہا ہے۔ اگر غلط جگہ پر پیسہ تمہارا استعمال ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ آیا ہی غلط راستے سے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ ہاں جی 3 ہو گئی، ایک فضول گوئی، دوسرا بد نظری، اور تیسرا حرام غذا۔
یہ اندر کے لیے زہر قاتل ہے۔ چوتھے نمبر پہ خام خواہ کا میل جول، خام خواہ کا میل جول، اس سے ملنا گپ شپ۔ اچھا ایک بات اور میں بتانا بھول گیا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مخرج سے مدخل کا پتہ لگتا ہے، مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے اس سے میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ مال آیا کہاں سے ہے۔ جائز جگہ پر لگ رہا ہے تو آیا بھی جائز طریقے سے ہے، اور غلط جگہ پر لگ رہا ہے تو آیا ہی غلط طریقے سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے व्यापारी تھے، کپڑے کا ان کا دکان تھا۔ تو ایک مرتبہ دکان پہ ایک تھان کپڑے کا پڑا تھا، اس میں داغ تھے، نشان تھے، عیب تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے کسی کام سے، اپنے مزدور جو دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے اسے کہہ کر گئے کہ اگر کوئی گاہک آئے کپڑا لینے کے لیے اور یہ تھان لے تو اس کو یہ داغ ضرور دکھا دینا، اگر دکھایا نہیں، بتایا نہیں تو یہ حرام ہو جائے گا ہمارے۔ تو گاہک کو جو نقص چیز کے اندر ہو بتا دینا چاہیے، شریعت کا حکم۔ اور ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہیں گاہک وہ چیز دیکھ نہ لے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، جو عیب ہے وہ بتا دو، لے نہ لے ان کی مرضی، تیری روزی حلال طریقے سے آئے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مزدور کو کہا گاہک اگر یہ تھان لے، یہ کپڑا لے تو ان کو عیب بتا دینا۔ ٹھیک ہے حضرت، امام صاحب باہر چلے گئے، گاہک کوئی آیا اور کپڑا لے کر چلا گیا، اس نے بتایا نہیں۔ امام صاحب جب واپس آئے تو آ کر دیکھا کپڑا ہے ہی نہیں۔ مزدور سے پوچھا کپڑا، حضرت وہ بک گیا، اس کو بتایا تھا اس کپڑے میں داغ ہیں، عیب ہے، حضرت وہ میں بتانا بھول گیا۔ امام صاحب بڑے غصے ہوئے، فرمایا ان سے پیسے لیے وہ کہاں ہیں؟ بولا حضرت یہ پڑے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیسے اٹھائے اور بازار کی طرف چل پڑے۔ اس بندے کا شکل حلیہ صورت پوچھی کہ وہ بندہ کیسا تھا، کیا تھا، اس نے شکل حلیہ سارے نشان بتائے۔ تو امام صاحب وہ پیسے لے کر اس بندے کی تلاش کے لیے بازار نکل پڑے۔ تلاش کرتے 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 اچانک وہ بندہ مل گیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری دکان سے کپڑا آپ لے کر آئے ہیں؟ کہا جی ہاں میں لے کر آیا ہوں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کپڑے کے اندر داغ تھا جو آپ کو بتانا تھا، مگر میرے مزدور نے آپ کو بتایا نہیں، غلطی ہو گئی، اسی وجہ سے آپ کی رقم میں آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ ان میں سے داغ دیکھو اور پھر جو مناسب سمجھو وہ ہمیں دے دو، باقی آپ پیسے واپس رکھ لو۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی جو رقم بنتی ہے جو آپ مناسب سمجھو وہ دے دو، باقی آپ اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے جب یہ باتیں سنی، امام صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا، بڑے تعجب سے کہنے لگے آپ تو ماشاءاللہ بڑے ایماندار لگ رہے ہو، مجھے تو یہ اندازہ نہیں تھا، پیسے دو۔ امام صاحب نے پیسے دیے، وہ پیسے لے کر اس نے اپنے جیب میں رکھے اور اپنی جیب سے دوسرے پیسے نکال کر اتنے ہی امام صاحب کو پکڑا دی کہ حضرت یہ لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، مجھے تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنے ہی پیسے آپ نے رکھے، اتنے ہی پیسے دیے۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ نے اگر داغدار بن بتائے دیا تھا تو میں نے بھی کھوٹے سکے دیے تھے، نقلی نوٹ دیے تھے، اور جب تیری ایمانداری میں نے دیکھی تو میرے ضمیر نے کہا کہ اس کو اصلی نوٹ دینے چاہیے، اس وجہ سے وہ پیسے میں نے رکھ لیے اور اصلی دے دیے۔ تو جو بندہ ایمانداری سے کام کرتا ہے اللہ کی مدد پھر ایسے ہو۔ حلال کو اپناؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ ایک فضول کوئی زبان کی حفاظت نہ کرنا،
اندر کے لیے زہر قاتل. نظر کی حفاظت نہ کرنا، بد نظری کرنا، یہ بھی زہر قاتل. اور تیسرے نمبر پہ حرام غذا، اور چوتھے نمبر پہ فضول میل جول، خام خواہ کبھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھنا، کبھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھنا، خام خواہ بغیر کسی مقصد کے. یہ بھی اندر انسان کے کو مار دیتا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بمجالس العلماء وسماع کلام الحکماء. میرے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بمجالس العلماء، فرمایا عالموں کی مجلس میں ضرور بیٹھا کرو. وسماع کلام الحکماء، فرمایا جو علم والے لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، ان کی باتیں سنا کرو، صالحین کی صحبت میں بیٹھا کرو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جیسے بارش برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جب کوئی بندہ صالحین کی مجلس میں جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں مجلسیں 3 قسم کی ہیں. کتنی؟ 3 قسم کی مجلسیں ہیں. ایک مجلس وہ ہے جو غذا ہے، روحانیت کے لیے، دل کے لیے، اندر کے لیے. ایک مجلس وہ ہے جو غذا ہے، دوسری مجلس ہے جو دوا ہے، تیسری مجلس ہے جو دعا ہے. دعا کہتے ہیں بیماری کو. ایک مجلس وہ ہے جو غذا ہے، دوسری مجلس وہ ہے جو دوا ہے، تیسری مجلس وہ ہے جو بیماری ہے. کون سی بیماری غذا ہے؟ فرمایا صالحین کی مجلس میں جا کر بیٹھنا، یہ اندر کو غذا فراہم کرتی ہے. جیسے جسم غذا کھاتا ہے تو طاقتور بن جاتا ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اندر کو غذا ملتی. اور دوسری وہ مجلس کہ جو دوا ہے، غذا تو نہیں مگر دوا ضرور ہے. وہ کون سی؟ فرمایا حلال کاروبار کے لیے میل جول کرنا، کبھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھنا، کبھی اس کے ساتھ بیٹھنا، کاروباری حلال طریقے سے میل میلاپ کرنا، مجلسیں کرنا. فرمایا یہ دوا ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ مجلس جو داء ہے، بیماری ہے، عیب ہے. وہ کون سی مجلس؟ فرمایا دنیا داروں کی صحبت، دنیا داروں کی مجلس، دنیا کی خاطر. یہ انسان کے اندر کے لیے موت ہے، بیماری ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس کے بیٹے نے کسی بات پہ اپنے باپ کی نافرمانی کی بات نہ مانی. باپ کو غصہ آیا، باپ نے بیٹے کی پٹائی کی، بہت زیادہ پٹائی کی. پٹائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ اپنے باپ سے بدظن ہو کر گھر چھوڑ کر بھاگ گیا. یاد رکھو اس قسم کے بچے جب ماں باپ سے بدظن ہو جائیں تو گندی صحبت میں آ کر آگے بدمعاش بن جاتے ہیں. اپنی اولاد کے اوپر خوب نظر رکھا کریں، اپنے بچوں کی خوب تربیت کریں، اسلامی تربیت. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں باپ نے بیٹے کو پیٹا، بیٹا بدظن ہو کر بھاگ گیا.
اور اب بھاگا، بچہ ہے، پہلے تو ماں باپ کا کھاتا رہتا تھا، باہر جانے کے بعد جب بھوک نے ستایا اب کہاں جائے؟ کوئی چیز پڑی تھی اس کو اس نے چرایا، بس جیسے ہی چرایا تو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اس کی خوب پٹائی کی، خوب مارا۔ جب بہت زیادہ پٹائی پولیس نے کی تو اس کی دل کے اندر بھی انتقامی جذبات پیدا ہوئے کہ میں نے بھوک کی وجہ سے معمولی چیز چوری کی تھی، اس کی وجہ سے مجھے اتنا مار رہے ہیں، اب میں جیسے ہی یہاں سے باہر نکلوں گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو میری رہائی بھی ہوگی۔ جب باہر جاؤں گا پھر جا کر ٹھیک ٹھاک میں چوریاں کروں گا، ڈاکے ڈالوں گا، امن خراب کروں گا۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ باتیں رکھی ہیں کہ جتنا بھی ستاؤ گے، جتنا بھی کسی کے اوپر ظلم کرو گے، نتیجہ اس کا انتقام کی صورت میں آتا ہے۔ آج جو سندھ کے اندر آپ کو ڈاکو نظر آتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، امن خراب کر رکھا ہے، ایسے ہی تو وہ ڈاکو نہیں بنے۔ اس میں بڑی مہربانی ہماری پولیس کی ہے، وہ ظلم کرتے ہیں، خام خواہ بغیر وجہ کے پکڑ کر مارتے ہیں، نتیجہ پھر انتقامی جذبات کی صورت میں آگے چل کر وہ ڈاکو بن جاتے ہیں۔ خیر وہ لڑکا جیل سے رہا ہوا، اس نے ٹھیک ٹھاک چوریاں کرنا شروع کر دی، کبھی یہاں سے چوری، کبھی وہاں سے چوری، کبھی یہاں ڈاکہ، کبھی وہاں ڈاکہ، بڑا مشہور معروف ڈاکو بن گیا ابن سبات کے نام سے۔ اس علاقے کا بڑا ڈاکو تھا ابن سبات، یہ وہی ابن سبات تھا جو اپنے باپ سے بدزن ہو کر گیا تھا، پہلی چوری پہ پولیس نے پکڑا تھا، وہاں سے انتقامی جذبات لے کر بڑا ڈاکو بنا۔ بالآخر ایک مرتبہ پھر پولیس کے ہاتھ لگ گیا، پولیس نے پھر اسے پکڑا، پھر حوالات کے اندر بند کر دیا۔ اس زمانے میں جو قاضی تھا، اس قاضی نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب اس کا ہاتھ کٹ گیا، اور جب ان کی مدت تھی جیل والی پوری ہوئی، اس کے بعد جب رہائی ہوئی تو اس نے پھر بھی ہاتھ کٹنے کے بعد بھی وہ کام چھوڑا نہیں، پھر بھی اسی کام کے اندر وہ لگا رہا، باہر آنے کے بعد پھر بھی وہ چوریاں کرتا رہا۔ ایک دن اس نے دیکھا ایک گھر ہے، اس گھر کو بہت بڑا دروازہ لگا ہوا، اس نے کہا آج رات کو میں اسی گھر میں چوری کروں گا۔ رات جب ہوئی دل کو دیکھ لیا، تاک لیا، جب رات ہوئی ابن سبات نامور مشہور ڈاکو اسی گھر کے اندر داخل ہوا، دیوار پلان کر اندر داخل ہوا تو اندر جا کر کیا دیکھتا ہے، کپڑے ہی کپڑے پڑے ہیں، تھانوں کے تھان پڑے، اور تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ بس اس نے سوچا کہ یہ کپڑے ہی اٹھا لوں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک کوئی بندہ دیا جلا کر ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا تو یہ ڈرا، گھبرایا۔ اس نے کہا ڈرتا کیوں ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تیرا ساتھی ہوں۔ جب اس نے کہا میں تیرا ساتھی ہوں تو یہ سمجھ گئے ابن سبات کہ یہ بھی چور ہے، چوری کرنے کے لیے آیا ہے، تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بس ابھی کپڑے اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کپڑوں کی گٹھڑی باندھنا شروع کی، 2 گٹھڑیاں باندھی، مگر چونکہ ابن سبات کا ایک ہاتھ تھا، ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا،
تو 2 گٹھڑیاں اسی نے باندھی جو دیا لے کر وہیں حاضر ہوا تھا، ان میں بڑی گٹھڑی خود اٹھائی اور چھوٹی گٹھڑی ابن سبات کو اٹھوائی اور کہا، ابن سبات نے کہا جلدی جلدی نکلنے کی کرو، صبح ہونے والا ہے، کہیں پکڑے نہ جائیں، یہاں سے باہر نکلے۔ پہلے دیوار پھلانگی، دیوار اس سے پھلانگی نہیں جا رہی تھی، اس نے زور سے مکے مارے اسے کہ جلدی کر، دیوار پھلانگ کر باہر اترے، اور وہ بڑی گٹھڑی اٹھا کر آگے چلنے لگا۔ ابن سبا چھوٹی گٹھڑی اٹھا کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں، مگر آگے والے بندے سے چلا نہیں جا رہا۔ یہ بار بار اس کے اوپر غصہ کرتا ہے، بالآخر غصے میں آ کر اس نے پیچھے سے لات ماری، وہ جا کر الٹے منہ زمین پہ گرا، اور پھر دوبارہ اٹھ کر اس نے گٹھڑی اٹھائی، چلے جا رہے ہیں، جا کر آگے کسی جگہ رکے۔ اب امن ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب ہم اس علاقے سے باہر نکل چکے ہیں۔ اب کہنے لگے کہ تقسیم کیسے کریں۔ ابن سبات کو وہ بندہ کہنے لگا کہ فی الحال تو یہ آپ اپنے پاس رکھیں، کل کو پھر ملیں گے اور پھر کوئی ترتیب بنائیں گے، دوسری جگہ چوری کرنے کی بھی اور تقسیم کرنے کی۔ ابن سبات کا بہت اچھی بات ہے۔ ہوا دوسرا دن مغرب کے ٹائم پر، عصر کے ٹائم پر ان کے ملنے کا پروگرام طے ہوا تھا۔ ظہر کے نماز کے ٹائم پر ابن سبات پھر اسی گھر میں آئے جس گھر میں چوری کی تھی، کہ دیکھوں ان کو پتہ لگا بھی کہ نہیں۔ یا آئے اس گھر کے قریب تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں، آ رہے ہیں گھر کے اندر، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بڑی لائن لوگوں کی لگی ہوئی۔ تو ابن سبات نے سمجھا شاید یہ چور کی تلاش کے معاملے میں تحقیقات چل رہی ہوگی، تو اسی لیے ابن سبات بھی عام بندے کی طرح انہی لوگوں کے ساتھ مل کر اسی دروازے سے اندر داخل ہو کر اندر پہنچا۔ اندر جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ بہت سارے حلقہ بنا کر اس کے پاس بیٹھے ہیں، کسی کو ذکر سکھا رہا ہے، کسی کو مسائل بتا رہا ہے، کسی کو نیک باتیں، کسی کو دین کی باتیں، کسی کو وعظ و نصیحت۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ جنید بغدادی ہیں۔ غور کیا تو یہ وہی بندہ ہے جو رات میرے ساتھ گٹھڑی اٹھا کر چل رہے۔ خیر یہ بھی اسی مجلس کے اندر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ مجلس برخاست ہوئی، لوگ جب سارے اٹھ کر چلے گئے، ابن سبات وہیں بیٹھے رہے، اور پھر آگے بڑھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کر کے کہنے لگے حضرت رات تو آپ میرے شاگرد بنے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جی میں نے تو تمہیں پہچان لیا تھا، تو ابن سبات ہے۔ رات بھی میں نے پہچان لیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ اس بیچارے کا ایک ہاتھ ہے نہیں، یہ اپنا گزر بسر کیسے کرتا ہوگا، اس لیے میرے دل نے کہا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہیلپ کر لوں، اسی وجہ سے میں نے گٹھڑیاں باندھی اور تیرے ساتھ لے چلا تھا، بس یہ کہنا تھا۔ اسی وقت وہ گر پڑے، کہنے لگے حضرت سارے گناہوں سے میں توبہ طائب ہوتا ہوں، اللہ کے لیے میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے معاف کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو غذا ہوا کرتی ہیں، باپ کی صحبت سے بھی فائدہ نہیں ہوا، پولیس کے اندر، تھانے کے اندر، حوالات کے اندر اتنا عرصہ بند رہا، پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جنید بغدادی کی مجلس میں 2 منٹ بیٹھنے سے اللہ نے توبہ طائب ہونے کی توفیق نصیب کر۔ یہ ابن سبات کوئی معمولی ڈاکو نہیں تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل سب کے دیں رحمۃ اللہ علیہ، خلق قرآن کے مسئلے پر وقت کے حاکم جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارا کرتے تھے، جب قید ہو گئے تھے
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے صبح کو لگتے تھے، 100 کوڑے شام کو لگتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے ایک کوڑا اگر اونٹ کو مار دیا جاتا تو اونٹ بھی چیخ کر گر جاتا، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 100 کوڑے صبح کو برداشت کرتے تھے، شام کو 7 کوڑے برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر اتنے کوڑے کھا کھا کر اب تو میری جان چلی جائے گی، جان بچانا بھی فرض ہے، شریعت میں جان بچانے کے لیے توریے کی بھی اجازت ہے، تھوڑا بہت بات کو گول مول کر کے اپنی جان چھڑانے کی بھی اجازت ہے، میں ایسا کوئی ہیلا کر لوں کہ میری جان چھوٹ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری دل کے اندر یہ خیالات آ رہے تھے، اچانک ابن ثواب جو بڑا ڈاکو وہ بھی ان دنوں جیل کے اندر تھا، وہ کہنے لگا احمد اتنے کوڑے تو میں بھی کھا لیا کرتا ہوں، دنیا کی خاطر تو دین کی خاطر کھا رہا ہے، خبردار ثابت قدم رہنا ورنہ تیرا دین داغدار بن جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ڈاکو نے مجھے ثابت قدمی کا جو درس دیا میں ثابت قدم بن گیا، اور اس ڈاکو کو میں دعائیں دیتا رہتا تھا، یا اللہ اس نے کتنی مجھے ہمت دلائی کہ دنیا کی خاطر میں کوڑے کھاتا ہوں پھر بھی برداشت کر لیتا ہوں، احمد تو دین کی خاطر برداشت کیوں نہیں کرتا۔ امام احمد کی دعاؤں نے رنگ لایا، جنید بغدادی کی صحبت ملی، وقت کا ولی درویش نیک انسان بن گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 چیزیں انسان کے اندر کے لیے زہر قاتل ہیں۔ پہلے نمبر پہ فضول گوئی، زبان پہ کنٹرول نہ کرنا، دوسرا نظر کی حفاظت نہ کرنا، تیسرا حرام کھانا، اور چوتھا خام خواہ کی مجلسیں کرنا، کبھی وہاں جا کر بیٹھنا کبھی وہاں جا کر بیٹھنا بغیر کسی مقصد کے، یہ انسان کے اندر کو مار دیتے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر کو قوت عطا کرتے ہیں، جیسے جسم ہے نا، جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو روح کو انوارات کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو انوارات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیمار جسم اگر غذا کھائے گا تو اس کو غذا کے اندر لطف نہیں آئے گا، بیمار روح اگر عبادت کرے گا تو عبادت کے اندر لطف نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے اندر پہ محنت کرو، اپنے اندر کو بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح بنائے، اور جو باتیں ہم سن رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے بھی باتیں کرنی تھی، پتہ نہیں یہ کب کا موضوع چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ بھی رہ گیا۔ قربانی کے حوالے سے 1-2 مسئلے ٹائم زیادہ ہوا ہے، معذرت کے ساتھ 1-2 مسئلے ضروری ہیں جو میں آپ ساتھیوں کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی کے حوالے سے یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ یاد رکھو سنت کی معنی طریقہ ہے، سنت کی معنی سنت اور واجب والی نہیں ہے۔ سنت یہ قربانی سنت نہیں ہے، قربانی واجب، لازم، فرض اور ضروری ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اور صاحب نصاب کس کو بولتے ہیں؟ صاحب نصاب اس کو بولتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر قیمت اس کے پاس اگر موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، لازم ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ آج کل کے حساب سے اس کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو 1.5 لاکھ روپے جس بندے کے پاس ضرورت اصلی سے زائد پڑے، ضرورت اصلی کیا ہے؟ مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، کار ہے، گاڑی ہے اور گھر ہے جس کے اندر وہ رہائش پذیر ہے، تو یہ چیزیں ہیں ضرورت کی، کپڑے ہیں، یہ ہیں ضرورت کی چیزیں۔ اور اس کے علاوہ اضافی چیزیں اگر اس کے پاس پڑی ہیں جن کی رقم 1.5 لاکھ روپے بن جاتی ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔
اور کچھ ساتھی پوچھتے ہیں کہ قربانی ہم کریں مگر ابھی تو ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں، اور قرضہ لے کر کریں گے تو قرضے سے قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے قرضے سے باقی کام ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں تو آپ ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور وہ یہ کہ قربانی کے حوالے سے عام مشہور بات یہ ہے کہ 2 دانت ہونا ضروری ہے۔ یہ بات غلط ہے، بلکہ عمر کا حساب ضروری ہے۔ اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 منٹ بھی 2 سال سے اگر کم اس کی عمر ہے تو 5 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ پورے 5 سال ہوں تو اونٹ کی قربانی، اور پورے 2 سال ہوں تو گائے اور بھینس کی قربانی ہوگی۔ اس سے اگر آدھا گھنٹہ بھی 2 سال سے کم بن رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دار و مدار عمر کا ہے کہ پورے 2 سال کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بکرا ہے تو اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ دانت ٹوٹیں نہ ٹوٹیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، 2 دانت ہو نہ ہو، سال کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے یا نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا وہ مسلمان نہیں؟ جس طریقے سے مرد کر سکتا ہے اسی طریقے سے عورت بھی قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتی ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ شوقیہ طور یا پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو ضروری سمجھتے ہیں، ذبح تو کسائی کر رہا ہوتا ہے اور یہ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے قربانی والے بھائی اس کے اوپر ہاتھ رکھ لو۔ جو بندہ ذبح کرتے وقت اس چھری یا چھری والے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ رکھے گا تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اگر نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگر آپ قربانی والی چھری آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اور آپ ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملا رہے، اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تو اچھی بات ہے، نہیں کہا تو گناہ نہیں ہے۔ مگر چھری چلانے والا یا چھری کے والے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانے والے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھری وہ ہونی چاہیے جو جس کا لکڑی کا ہتھیا ہو۔ اگر لکڑی کا ہتھیا نہیں ہوگا تو قربانی یہ تیر نہیں چلے گی۔ یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ لکڑی کا ہتھیا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر 3 کیل ہو یہ ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ چھری تیز ہونی چاہیے، کوئی کون سی بھی چھری ہو اس سے ہو جائے گی۔ ایک آخری بات وہ یہ کہ اجتماعی جو ساتھی قربانی کرتے ہیں، یعنی بڑا جانور ہے اس میں 7 بندے شریک ہیں، وہ اگر قربانی کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا خاص لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ سارے صحیح العقیدہ مسلمان صحیح العقیدہ ہوں اور سب کا مال حلال کا ہو۔ اگر ایک بندہ بھی حرام والا یا ایک بندہ بھی غلط عقیدے والا ان 7 میں شامل ہو گیا، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ عمل کی عید کی نماز کس ٹائم میں ہونی چاہیے؟